السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اور آپ کا دن کیسا گزرا مجھے ضرور بتائیے گا۔ میرا جو یہ دن گزر رہا ہے جو آپ دیکھیں گے وہ ذرا مصروف تھا، کیونکہ آف تھا میرے ہسبینڈ کا اور میرے بچوں کی بھی چھٹی تھی، تو سب کا آف تھا، تو ہم نے کہا چلے ہم باہر تھوڑا دن گزارتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں موسم بہت اچھا تھا، کیونکہ دھوپ نکلی ہوئی تھی، اور جب دھوپ نکلتی ہے سردیوں کے دنوں میں تو آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا اچھا لگتا ہے۔ پاکستان میں بھی سردیوں میں جب دھوپ نکلتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ آنگن میں بیٹھیں اپنے اور مالٹے کھائیں، کتنا مزہ آتا ہے، بہت مزہ آتا ہے مجھے تو دیکھنے میں۔ تو یہاں پر دھوپ نکلی ہوئی تھی تو میں وہی آپ کو دکھا رہی تھی کہ کتنا اچھا موسم ہے۔ اس کے بعد جو ہے میرے پاس سب چیزیں الحمدللہ تھی، لیکن میرے پاس نا جوسر نہیں تھا۔ میں چاہ رہی تھی کہ ایسا کوئی جوسر ملے جس میں کہ فروٹس اور میں سبزیاں ڈالوں اور اس کا جو ہے وہ جوس نکل آئے۔ تو یہ ایک جوسر میں نے لیا جو کہ بہت مناسب قیمت پہ تھا، تو ہم نے یہ امیزون سے آرڈر کیا تھا، تو وہ ڈیلیوری ہو گئی تھی۔ تو میں انشاءاللہ اس کا ریویو بھی آپ کو دوں گی کہ کیسا رہا اس کا ایکسپیرینس، اور اگر آپ کہیں گے تو میں پھر آپ کو اس کی کمپنی کا نام اور ڈیٹیلز اور لنک اگر ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی بھیج دوں گی۔ یہ ہم نے امیزون سے آرڈر کیا تھا، اور یہ میں نے ریڈ کلر میں آرڈر کیا تھا، کیونکہ جوسر ضروری ہونا چاہیے آپ سب کے گھر میں بھی، تاکہ آپ فروٹس کا، سبزیوں کا فریش جوس وغیرہ نکال کر پی سکیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کا جو میرا مائکرو ویو تھا، ذرا پتہ جب کھانے کے چھینٹے یہاں آ جاتے ہیں تو کتنے خراب ہو جاتا ہے، تو میں فی الحال اس ملٹی پرپز کلینر سے جو ہے میں نے اس کو صاف کیا۔ اور آپ بھی اگر صفائی کرنا چاہیں تو اگر آپ یو ایس میں ہیں یا کینیڈا میں ہیں تو آئی تھنک کینیڈا وغیرہ میں بھی مل جاتا ہے کلورالن کا، اور یہ بہت زیادہ اسٹینز کے لیے اچھا ہے، اور آپ اس کو ضرور یوز کریں۔ لیکن ہاں، میری غلطی یہ تھی کہ میں نے کیا پاور آف نہیں کیا تھا اپنے مائکرو ویو کو، لیکن آپ جب بھی یوز کریں اس کو پاور آف ضرور کریں، ضرور کریں۔ یہ مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیوں اس کو پاور آف نہیں کیا، لیکن خیر میں ذرا جلدی میں تھی کیونکہ اور بھی کام تھے، تو میں نے پھر اس کو ایسے ہی صاف کیا۔ تو میں نے کہا میں آپ کو بھی ضرور آئیڈیا دوں کہ آپ جو ہے وہ اس کمپنی کی چیز یوز کریں، بہت اچھی ہوتی ہے اس کمپنی کی چیز۔ اور پھر دیکھیں کتنا، آپ دیکھیں گے ابھی کہ کتنا صاف ہو گیا تھا۔ اور اگر یہ نہیں تو میں نے یہ بھی ایک ٹوٹکا کہہ لیں یا پھر ایک سجیشن کہہ لیں کہ آپ سرکہ اور بیکنگ پاؤڈر رکھیں ایک کٹوری میں، اور اس کو مائکرو ویو کریں تو اس سے بھی صاف ہو جاتا ہے، اس کے جب دھواں نکلتا ہے یا اس کا جو بھاپ نکلتی ہے۔ لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی یہ بات، تو اس لیے میں نے آپ کو یہ دکھایا کہ میں نے اس سے کیا، اس کلینر سے صاف کیا تو کافی صاف ہو گیا۔ آپ ٹرے جو ہوتی ہے وہ آپ نکال کر خود ہی دھو لیں۔ اچھا، یہاں پر جو جوسر میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کو ہم اوپن کر رہے تھے کہ ہم اس کو اوپن کریں، اور آپ کو اس کا نام بھی دکھ رہا ہوگا، یہ کیوسین کا ہے، اور اس کا ماڈل بھی ہے کہ 5501 کہ S501 سوری، اور پرائس بھی اس کی کافی کم تھی۔ آئی تھنک اس کی پرائس تھی 30 یا 40 کے بیچ میں تھی، جو کہ کافی مناسب تھی، اور اس کے فنکشنز بھی بہت اچھے تھے اور بڑا کنوینینٹ بھی تھا۔ اس کے ساتھ ایک ریسیپی بک تھی، اس کے ساتھ مینول تھا جس کو آپ پڑھیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ ٹپ ضرور دوں گی کہ جب بھی آپ کو الیکٹرانک کی چیز یا کوئی بھی چیز یوز کریں اس کا ضرور مینول ضرور پڑھا کریں پہلے۔ اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی باریکیاں بھی پتہ نہیں ہوتی کہ اس کو صاف کیسے کرتے ہیں، آپ کو اس کو پلگ ان کیسے کرنا ہے، اور ذرا سی غلطی سے جو ہے وہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے پارٹس جو تھے وہ کافی ہلکے نازک سے تھے، لیکن میں نے بعد میں اس کو استعمال کیا تو یہ مجھے اچھا لگا۔ میں انشاءاللہ جب بناؤں گی تو میں آپ کو ضرور اس کی ویڈیو بھی دکھاؤں گی، اور پھر شیئر بھی کروں گی کہ اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کیسا رہا۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ان باکسنگ کا سلسلہ ہو رہا ہے، یہ نکل رہا ہے اندر سے، اور اس کو ہم نے پھر یوز کرنا تھا، لیکن اب یقین کریں کہ جب میں نے اس کو نکال لیا نا تو شاید 2 دن میں نے اس کو یوز ہی نہیں کیا، کیونکہ اتنا میرا اتنے مصروف دن تھا کہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کو پہلے دھوؤں، کیونکہ ظاہر بات ہے جب کوئی پروڈکٹ آتا ہے آپ کے پاس تو پہلے آپ کو اس کو صحیح سے کلین کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر بات ہے فیکٹری ہوتی ہے یا مینوفیکچرنگ کمپنی ہوتی ہے، لوگوں کے ہاتھ لگتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، پلاسٹک تو پھر پلاسٹک ہوتی ہے، تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو صحیح سے دھوئیں، صاف کریں، پھر اس کو آپ یوز کریں۔
تو میں نے اس کو جو ہے وہ 2 دن تک یوز نہیں کیا، اور 2 دن بعد میں نے اس کو پھر یوز کیا، اور میں آپ کو پھر انشاءاللہ اس کا ریویو دوں گی، ڈیٹیل ریویو دوں گی، کہ بلکہ ایک ایسا ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ کہ جس میں میں آپ کو جب جوس استعمال کر رہی ہوں گی نا، جب جوسر سے جوس نکل رہا ہوگا، جب میں آپ کو ویڈیو پورے دوں گی، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس میں سے جوس جو ہے وہ ایسا نکلے گا، اور آپ اگر لینا چاہیں، اگر آپ یو ایس میں ہیں تو آپ ضرور لیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر ساری ریسیپی تھی کہ آپ اس کا جوس نکال سکتے ہیں، آپ اس فروٹ کا نکال سکتے ہیں، آپ اس طرح کا کھیرے کا نکال سکتے ہیں۔ تو میں نے تو ابھی فی الحال اتنی زیادہ ریسیپیز ٹرائی نہیں کری تھی، لیکن جب میں کروں گی انشاءاللہ تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ اور یہ بڑا ہیلدی طریقہ ہے کہ آپ صبح صبح فروٹس کے جوس نکال لیں اور آپ جگ میں بھر کے رکھ لیں، پھر جو جو آپ کی فیملی میں وہ اٹھے اور صبح ناشتے سے پہلے تھوڑا تھوڑا ضرور پیے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کپڑے میں نے چکن کی بوٹیاں لے لی تھیں، اور اس کے اندر جو ہے میرے مہران کا میرے پاس مسالہ رکھا ہوا تھا، یہ تھا کٹا کٹ مسالہ۔ میں نے کہا ایک ریسیپی ٹرائی کرتے ہیں تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے، میں نے اس کے اندر یہ مسالہ ڈالا، اور ادرک لہسن بھی شاید ڈالا تھا، اور اس کو میں نے میرینیٹ کر کے جو ہے وہ رکھ دیا، تاکہ تھوڑا سا مسالہ جو ہے وہ اندر تک چلا جائے اور تھوڑا سا ذائقہ اچھا ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں گے آگے میں نے اس کو میرینیٹ کر دیا، پھر میں نے اس کو میرینیٹ کر کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھیں گے ایسے، پھر میں نے اس کو جو ہے وہ اوپر بوائلر میں تاکہ میں اس کو صحیح سے کور کر کے اندر رکھ دوں فریج کے اندر، تاکہ اس میں صحیح سے مسالہ لگ جائے۔ اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ذرا باہر چلتے ہیں، جس میں نے بتایا کہ چھٹی تھی، آف تھا سب کا، تو پھر ہم گئے باہر۔ ایک جگہ ہم نے ڈسکور کی تھی جس کا نام تھا بلیزن چکن۔ اچھا یہاں پر جو ہے جرسی میں حلال کھانے اتنے قریب ہیں بھی، لیکن لمیٹڈ جو ہے وہ آپ کو آپشنز ملتے ہیں۔ نیو یارک میں آپ کو ان لمیٹڈ آپشن ملتے ہیں، بہت حلال کارٹ مل جاتے ہیں، بہت حلال کھانے مل جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو باقاعدہ سرچ کرنا پڑتا ہے کہ اور پھر وہی جگہ ہوتی ہے جہاں بار بار جا کے جو ہے ریسٹورنٹس میں مختلف چیزیں ٹرائی کریں اور انجوائے کریں۔ تو ہم یہاں راستے میں تھے، اور کیونکہ آف تھا ظاہر بات ہے، تو آئی تھنک یہ سیٹرڈے کا دن تھا، تو سیٹرڈے کو اور سنڈے کو جو ہے وہ روڈز آپ کو زیادہ فل ملتے ہیں، گاڑیاں بہت ہوتی ہیں، لوگ جو ہے وہ نکلے ہوئے ہوتے ہیں باہر، کیونکہ یہاں پر پورا پورا ویک لوگ کام کرتے ہیں۔ تو جو ویکینڈ ہوتا ہے نا، سیٹرڈے اور سنڈے ان کے لیے سمجھیں آپ عید کا دن ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں، گھومتے ہیں، بچوں کو گھماتے ہیں، اور باہر کھانا کھاتے ہیں، لوگ دوسروں کے گھر جاتے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ ہم جا رہے تھے ذرا ہمارے گھر سے دور تھا، اور یہاں پہ ایک بات میں نے نوٹ کری ہے کہ ہر علاقے میں گھر تو ایک جیسے بنے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑا سا پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی علاقہ بہت براڈ ہے، کوئی چھوٹا ہے۔ اچھا خیر، پھر ہم یہاں آ گئے بلیزن چکن میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پارکنگ کا آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ اس میں پھر آورس کے حساب سے ہوتا ہے کہ آپ کتنے آورس تک اپنی گاڑی وہاں کھڑی کریں گے، اور پھر اس کے حساب سے پیمنٹ ہوتی ہے۔ آپ اپنے موبائل کی آپ کو ایپ ڈالنی پڑتی ہے، موبائل کی آپ ایپ ڈالیں، اور پھر آپ کو جو ہے وہ بتا دے گا بھائی آپ اتنا پے کریں، آپ 1 گھنٹے کے لیے اتنے منٹس کے لیے پارک کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم یہاں پر گئے بلیزن چکن میں، اس میں بہت اچھا مینیو تھا، کھانا بھی اچھا تھا اس کا، اور یہ اس کا مینیو دیکھیں، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن جو چیز میں نے آرڈر کی تھی وہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ بچوں کو ان کی چیزیں پسند آئیں۔ برگر، ہمدان میرا بیٹا ہے، برگر جو ہے وہ میرے بیٹے نے آرڈر کیا تھا، وہ اس نے کھایا اور وہ اچھا تھا، اور میرے ہسبینڈ نے کچھ اور آرڈر کیا تھا۔ اس طریقے سے ہم لوگوں نے الگ الگ چیزیں آرڈر کی تھیں، اور یہاں پہ کافی رش لگا تھا، کیونکہ میں آپ کو بتایا تھا نا سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ رش یہاں پر ہوتا ہے۔ ہم نے آرڈر چیزیں کی ہیں، جس میں جو ہے پلیٹرز تھے، دوسری چیزیں تھیں۔ پھر ہم وہاں سے نکلے، اور پھر ہم نے بس ہم یہاں سے نکلے، پھر ہم نے اپنے گھر کی طرف رخ کیا۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں کسی اور ویلاگ میں، اور بتائیے گا مجھے کہ آپ کو کیسا لگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے گھر والوں کو خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے گھر والوں کو بھی یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنیں۔ اور یقین کریں اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرتا ہے، اور نمازوں کی پابندی کرنے کی پوری کوشش کریں۔
چاہے حالات کیسے بھی ہوں، برے ہوں اچھے ہوں، آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، اپنی نمازوں کو کبھی 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 نہیں چھوڑیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔